آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے زندگی کو اپنے اصولوں پر گزارنے کا خواب دیکھا تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل مختلف نکلی۔ یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ ان سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو رشتوں کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں رابعہ کی کہانی کو ایک اینیمیشن ویڈیو کے ذریعے۔ بابا، میں زندگی میں کبھی کسی کے تابع نہیں رہوں گی۔ میں خود مختار ہوں، اپنی زندگی اپنے اصولوں پر گزاروں گی۔ بیٹا، زندگی میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو مل کر نبھائی جاتی ہیں۔ ذمہ داریاں؟ بابا، عورت مرد کے برابر ہے، نہ اس سے کسی مرد کی ضرورت ہے نہ مرد کو کسی عورت کی۔ رابعہ اور احمد کی شادی ہو جاتی ہے۔ رابعہ، کھانا گرم کر دو، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں کیوں کروں، خود گرم کر لو۔ رابعہ، میں صبح سے شام تک محنت کر کے تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہوں اور تمہیں میری کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس گھر کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ رابعہ حیران رہ جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان طلاق کلامی ہوتی ہے اور پھر حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ بالآخر طلاق ہو جاتی ہے۔ رابعہ ایک سڑک پر بینر اٹھائے کھڑی ہے جس پر لکھا ہے، اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ لوگ گزرتے ہیں، کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں تو کچھ مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے۔ رابعہ کو آج احساس ہو رہا تھا کہ صرف اصولوں سے زندگی نہیں گزرتی۔ رابعہ، میں تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتا، میری بیوی کو اعتراض ہے، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ رابعہ صدمے سے بھائی کو دیکھتی ہے، پھر ایستا ایستا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رابعہ مختلف دفاتر کے چکر لگاتی ہے۔ ہمیں نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں چاہیے، آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ بی بی دیکھو، آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ اب تو آپ کو اپنے بچوں کی کمائی پر عیش کرنی چاہیے۔ سر، میرے بچے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں۔ میرے دفتر میں 20 لوگ کام کرتے ہیں، کیا آپ ان کے لیے کھانا بنا سکتی ہیں؟ میں آپ کو 6,000 روپے دوں گا۔ رابعہ ہوٹل کے کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ خود سے سرگوشی کرتی ہے، کاش میں نے جوانی میں ہی کھانا گرم کر دیا ہوتا۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھی قرار دیا گیا ہے، نہ کہ حریف۔ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو نبھانا زندگی کی خوبصورتی ہے۔ جو لوگ رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے انہیں وقت خود سکھا دیتا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔